إلى الهدى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بالوحدة العظمى وبعظمته الكبرى لا شريك له في الخلق والأمر ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وإمامنا محمدا عبد الله وابن عبده محمدا حبيبا ومبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا وطيبنا وقيدنا وقائدنا وسيدنا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد وقريبنا محمد ومعيننا محمد حسيننا محمد وأحسننا محمد وجميلنا محمد وأجملنا محمد اللهم صل على طاهرنا محمد وأطهرنا محمد وأعلمنا محمد اللهم صل على كريمنا محمد وأكرمنا محمد منيرنا محمد وأنورنا محمد حليمنا محمد وأحلمنا محمد رفيقنا محمد وطبيبنا محمد وشفيقنا محمد أشفقنا محمد وأرحمنا محمد وأرفقنا محمد اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد وعزم بزم نظم رزم محمد اللهم صل على أصل محمد ووصل محمد ونصل محمد اللهم صل على عين زين قرب بعد وجه رسغ لسان محمد اللهم صل على يد حد خط
حد جد رقبت مرفقت محمد اللہم صلی علی صفر حضر حنین بدر زور عصر محمد اللہم صلی علی محمد بطن زہر محمد اصحاب محمد و ازواج محمد و انوار محمد و اطوار محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ الحمدللہ حسب سابق بڑی خدمت دے اندر پیش ہومن دا مختصر وقت نصیب ہو ہے دعا فرماؤ اللہ ساڈا اتنے آمنا کٹھا ہونا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے کوشش ہوندی ہے کہ جس ذات جس ہستی جس شخصیت دا اس کائنات انسانی تے بہت بڑا احسان ہے تو جس مقدس مہینے دے اندر اس ہستی دی ولادت با سعادت ہوئی ہے چلو اس مہینے دے اندر کم از کم انہاں دی سیرت شان عظمت مقام رتبہ کسی نہ کسی انداز دے اندر مسلمانہ دے سامنے بیان کیتا جائے ہر کلمہ پڑھن والا مرہون منت ہے احسان مند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے تے اے احسان ہے اے اللہ نے بھار رکھے ہے اور پھر اس کا حق ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے اور جس ویلے بھی کوئی بندہ سٹیج تے چڑھتا ہے ایک پوری ساری سٹیج تے زلزلہ تقریر سننی ہوئے تو خطیب نو ہلائی جلائی نے رکھیا کرو جس حال بیٹھا ہوتا ہے نا وہ تقریر والے نہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ رٹیوں یا تقریراں تو میں نہیں نہ کرتا رٹ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رٹی ہوئی تو اکھی نوٹ پہ لگا رہا وہ کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں یہ جڑی ہوندی ہے نا حاضر موقع تے بندے نو ویکھ کے گل کرنی یہ بڑی اوکھی ہوندی نہیں انہیں پتہ سوکھا کام سمجھو خطبات والیاں کتاباں تو تقریراں مولوی دیاں پکا کے کرنیاں یہ تب کام بھی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں اس واسطے ذرا سکون مینو کرن دیتا کرو آپ ہی لیا کرو مینو ہلایا جلایا نہ کرو نہیں تو میں اتنے تلے آ باسا تو سب سٹے اتنے جڑی جمعے مارنی ماری جاتے اللہ دا کروڑ ہا بار نہیں بلکہ انگنت بار لا تعد ولا توصا بے شمار بار اللہ دا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو امت محمد الرسول اللہ دا فرض بنایا ہے کئی امتاں گزریاں والامتاں دے نبی بھی گزرے انہاں دا مقام سارے نبی دے مقابلے کیا ہے کہ چھوٹی جی گل ہے چھوٹی جی گل تو سارا اندازہ ہو جائے آپ تشریف فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف
گدھی آندے تے تلے ویتے آندے تلے کیشتے ویتے آندے کوئی دو چار کاغذ ہیں وہ پڑھتے بھی آندے ٹردے بھی آندے پڑھتے بھی آندے ٹردے بھی آندے جس لئے کول محفل اچ پہنچ گئے اس لئے جی میں تلے ہائی نگاہ انجھے ادھے الفاظ کچھ آپ دی سماعت مبارک تبھی گزرے آپ نے بھی سن لے بھئی یہ کیشا پڑھتا ہوتا خیر جیسے لئے بالکل قریب آگئے او کاغذ بند چکی تھے السلام علیکم کی تغاسا آپ نے فرمایا کیشا پڑھتا ہوتا جی سبحان اللہ اللہ دی کتاب نہیں جی تورات اس نے کوئی صفحے میں ملن تے میں او پڑھتا ہوتا تورات اللہ دی کتاب ہدم و نور اللہ دا ادو جی ہدایت تے نور اب پیچھے مولویاں تبدیل کی تھی تبدیل ہونے تو پہلے دی گل ہدایت تے نور وہ اللہ دی کتاب وہ پڑھتے بدل آپ نے فرمایا میں وہ پڑھ رہا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا یہ تو ہے نا تورات لو بدا لکم موسیٰ لو بدا لکم موسیٰ بدا لکم اچانک اگر اچانک اچاچیت موسیٰ علیہ السلام جس تے اعتراض نازل ہوئی ہے اگر او بھی آ جاوے ترکتمونی واتبعتموہ تو سا میری محفل چھوڑ دیتی تے او دے پیچھے ٹور پائے فرمایا لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تو سا ہمیشہ واسطے گمراہ ہو جاؤ اور میں نے دسو تورات گمراہی انجی تے کرو نا حلوہ شلوہ کوئی نہیں کھاتا کوڑا میں یہ کوئی نہیں کھاتا فرمایا لَزَلَلْتُمْ لَزَلْ لام مفتوح داخل ہوئے نا خبر دے ہوتے یہ تو مانا قسم آلا ہوں فرما دیں پکی گالی نے گمراہ بھائی تورات گمراہی ہے قرآن پڑھو اللہ دا تورات ہدایت نور موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ او لوگوں نے گمراہی دسے دیں نہیں تو کیوں فرمایا اگر میں نے چھوڑ کے انہوں نے پیچھے ٹور پہ لَزَلَلْتُمْ مَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ مطلب ہے کوئی چوٹی دی ہستی ہو بے شک اللہ دا نبی ہو بے شک اللہ دی کتاب ہوئے جتھے سورج نبوت محمد الرسول اللہ دا چانن موجود ہے اتھے کسی اور دی گل نہیں چل سکتے آخری پیغمبر آخری شریعت آخری کتاب آخری امت خاص طور تے جڑے موجودہ افراد ہن انہوں نے اللہ خاص طور تے فرمایا سنایا سارے نے دسے کہ میرا پیغمبر کافۃ للناس پوری کائنات واسطے بس اور کسی کی ضرورت نہیں قرآن کے بارے فرمائے ہدی للناس پوری انسانیت واسطے کسی اور کتاب دی لوڑ نہیں بیت اللہ کے بارے فرمایا ان اول بیت وضع للناس قیامت تک آمن والے انسانیت دائیوں کی بلائے کسی اور بھی ضرورت نہیں اور جڑے اس لئے ایمان لایا ان صحابہ کرام اللہ انہوں نے مخاطب کر کے کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے بھی انہوں آخری صحابی نہ بعد کسی نبیہ بڑھا تے نہ بعد کسی صحابی بڑھنا اس صحابہ کرام اچھا گل سنو کسی بھی انسان دی معلوم کرنی ہوئے نا سیرت رہن سہن طبیعت مزاج حالات و کردار یا اس کا گھرانہ ویکھیا جاندہ ہے یا اس کی محفل ویکھی جاندی یہ ہے کہ نہیں گھرانے دیرو کوئی ہو کے آئے تابی پتہ چلے کہ یہ بندہ کس ماحول دا ہے کس درجے اور کیٹیگری دا ہے اور اگر وہ دی محفل ویکھی جائے
وہ سنگتی ویکھے جان، صبح شام وہ اٹھن بیٹھن والے ویکھے جان، تم بھی پتہ لگ گئے کہ یہ بندہ کس طبیعت اور مزاج والا ہے، کس رہن سہن والا ہے، کیوں جی ایسا ماحول ہے۔ یہ پرکھن کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی اگر سچائی سیکٹری تو کیا کیا بھائی جی اگر تھوڑا ایو حال رہا تو میرے بارے اس آخیا یقیناً اس تقریر کا نہیں کرنی، حالانکہ کوڑ ماریا یقیناً کسی دے بارے کوئی کیویں دعویٰ کر سکتا ہے، ہاں اندازہ آکھ سکتے ہیں، اندازہ بھی میرا یہ ہے یقیناً میں تقریر کریں دا بیٹھا کہ نہیں تو سب تجربے کے طور پہ تھائیں لمحے ہو جاؤ میں واقعی کی تھی رکھیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ اکبر وہ کئی وہی تو ہیں جڑے مردے نو سنائی ہیں، میں سوتے ہیں نہیں سنا سکتا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر گھرانے والے پاسوں کوئی آئے تو بھی بے مثال گھرانہ محمد دا، کوئی محفل تے مجلس تے سنگت کا معائنہ کرے تو بھی بے مثال سنگت محمد الرسول اللہ، محفل دے لحاظ نال بھی بے عیب، اہل بیت اور گھرانے دے لحاظ نال بھی بولو بے عیب۔ اللہ اکبر بے عیبہ نال وہ تو سیدھا ادھر موقع ہو کھوتی کے بیٹھا سٹیج ہوں سونا بیٹھا لگ رہا ہے تیرے ڈاؤ بھی نہیں بریدہ دین سننا قرآن سننا۔ اللہ اکبر کوئی مسئلہ نہیں سٹیج پہ جتنی جگہ کوئی ہو رہی آن کے بہ سکتا ہے تو بہ جاؤ سکون نال بیٹھے رہو۔ میں سنگت تے محفل تے مجلس اوہے محمد دی سٹیج اور پیغمبر دا گھرانہ اوہے پیغمبر دی سیج، پیغمبر دے اہل بیت اگاں اوہے پیغمبر دا پیٹ، پیغمبر دا پیٹ ہوئے اولاد ہوئے دوترے ہوئے بے عیب، پیغمبر دی سیج ہوئے ازواج ہوئے بے عیب، پیغمبر دی محفل ہوئے سنگت ہوئے یعنی سٹیج ہوئے تو بھی بے عیب۔ سبحان اللہ میں آپ پہ آتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر۔ ویسے یہ نعرے بھی ٹھیک جائز ہیں لیکن مسئلے دی گل ہے سبحان اللہ دا ثواب زیادہ ہی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہ تے جنت دے باغ دے پھل ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ترمذی کی حدیث ہے ترمذی شریف دی، یہ تری جنت دے باغ دے پھل ہیں، اس واسطے پھل کھاؤ۔ میں نعرے تو نہیں روکدا، نعرے مارو اللہ جلت آ جاوے تو مار چھوڑے کرو، لیکن جڑا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تو پھر جنتی کلمے ہوئے نا جی۔ تقریریں نعرے نہیں ضروری ہوں گے، جس لئے بندہ سنے اور سبحان اللہ دا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے سبحان اللہ، یہ اللہ دی نزاہت اور اللہ دی قدوسیت اور اللہ دی پاکیزگی اور طہارت بیان کرن دا جملہ ہے سبحان اللہ۔ اعلان ہویا پیغمبر دی سنگت کی ہو جائیے، پیغمبر دا گھرانہ کی ہو جائے، لوگ گلہ نہ دے کریں لو جی دوجے نو سمجھا دے ودن تے اپنے گھر دا پتہ کوئی نہیں، لو جی باہر دے نو سمجھا دیں تے اپنے سنگتیاں دی پتہ ہی نہیں سیرت تے کردار دا۔ اللہ فرماندا ہے سب تو پہلے میں چنے ہیں نا استفاء اور صفائی دے لحاظ نال پوری کائنات وچوں ایک خاندان چنے ہیں، خاندان وچوں ایک ٹبر چنے ہیں، ٹبر وچوں ایک بندہ چنے ہیں، یہ المصطفیٰ کائنات میں سے چنا ہوا منتخب،
پھر اس کے ارد گرد میں جڑے ستارے کٹھے کیتن اس چند دے سورج دے اس روشن مینار دے وہ بھی اپنے سیرت اور کردار دے لحاظ نال باطن اور ظاہر دونوں حیثیتاں نال بے عیب تے بے مثال دیتے کیوں کہ اذا جئت فی قوم فصاحب خیارهم وان تصحب الردی فتردى مع الردی کیوں سیانے لوگ آدن جدہ کسے ٹبر وچ جاؤ کسے محفل وچ جاؤ کسے سنگت وچ جاؤ نا کسے قبیلے وچ جاؤ تو اس قبیلے دے سب تو اچھے بندے نال سنگت رکھو تاکہ تانوں ہی اچھا سمجھا جائے کیونکہ فإن القرین بالمقارن یقتدی بندہ اپنی محفل نال پہچانیا ویندا ہے اپنے دوستاں نال پہچانیا ویندا ہے اللہ فرماندا ہے میں دوست ایڈے بے مثال بنائے کہ لوگ آکھن یار جدا نال بہن والی سنگت ایڈی بے مثال ہے انہاں دا معلم تے انہاں دا مربی کیڑا بے مثال ہے شاگرد اپنے استاد دی قابلیت دا اشتہار ہوتا ہے شاگرد یار یہ تو شاگرد ہے یہ تو استاد کتنا قابل ہو سی شاگرداں نو ویکھ کے اچھے شاگرداں نو ویکھ کے استاداں دیاں تعریفاں ہوندیاں کہ نہیں اللہ نے چون چون کے شاگرد دتن کہ نہیں اللہ اکبر اللہ نے کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پہلے آون والے سبقت لاون والے اگے اگے آون والے والسابقون الاولون دوڑ کے آون والے سبقت کرن والے السابقون والاولون جڑے ویلے اعلان ہو جائے سب تو پہلے بالغ مرداں وچوں کون آیا ہے بولو والمیانہ بالغاں وچوں پہلے کون آیا ہے والغلامہ وچوں پہلے کون آیا ہے میں تک صدوق نہیں رکھوں غور کو آئی کوئی کوئی ایک گل کرو غلامہ وچوں پہلے کون آیا ہے ہون چوکے شکر الحمدللہ پتہ تو لگتا نا کہ تھوڑا اتفاق ہو گیا السابقون الاولون مرداں وچوں بالغاں وچوں آیا تے ابو بکر صدیق آیا والمیاں چھوٹی عمر والیاں وچوں آیا تے علی حق دا ولی آیا غلاماں وچوں آیا تے زید بن حارثہ آیا تے جے خواتین وچوں آیا تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وال اس ٹولے دے اندر وال آندے گئے کنانو انہا لائے آندہ تے سمجھایا کہ آپ باندے گئے رنگین دے گئے جتنے بھی آئے فتح مکہ تو پہلے آئے انہا سارے اندن آئے الاولون مگر السابقون دے اندر چار شامل ہیں الاولون دے اندر فتح مکہ تو پہلے آمن والے سارے صحابہ کرام شامل ہو گئے انہاں تو بعد شامل ہونے والے اندائی اسے آیت دے اندر ذکر اللہ نے کر دیتا ہے اللہ فرماندہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہجرت کر کے آمن والے اپنا گھر بار چھوڑ کے آمن والے اپنا مال متاع اپنا باغ اپنا میاں ملکیتاں ساریاں چھوڑ کے آمن والے تے کئی اپنی اولاداں تے ازواج نوی پچھا مکے دے اندر چھوڑ کے مدینہ جاون والے اللہ فرماندا ہے اے جتنے بھی لوگ ہیں جڑے مکے کو
مدینے گئے اے تو المہاجرین تے جڑے اے لٹی پٹی تے گئے مدینے دے اندر اگو جنہ انہاں لٹیا پٹیا ہویا نو اپنے ہاں دے نال لا لیا ہے انہاں نو اللہ دا والانصار. آواز کھول, آواز ایڈی ذرا کھول. کرا ہے کہ نہ کرا مول صاحب دیکھنا میں تو 2 منٹ کھلو اللہ اکبر سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی, محفل کا ذکر پہ ہوتا ہے سن سو یا کوئی بھی ذکر شروع کروں یہ ٹھیک ہے چلو یہ سن کے نہ بھی ہے شروع کر کے سو دیکھ لے چاہیں بھائی تساں بھی اگر جاگتے بیٹھے رہے ہو تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اگے اگے آون والے ان طرح آون والے سبحان اللہ آون دے اندر بھی کمال چ وکھایا ہے. ان طرح صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کیویں ہوئے معاملہ ول آون والے انج پیا دیان انہاں دے پیراں دے اندر رسیاں پا کے گلیاں دے اندر گھسیٹا جا رہا ہے انہاں نو زخم زخم تے چور چور لو لوہان کیتا جا رہا مگر ول وی انہاں دی زبان دے وچوں اکو جملہ نکلدا ہے او اللہ احد او اللہ احد او اللہ احد. ان طرح جملہ بولنے والا ایک حبشی غلام ہے انہوں گلیاں دے اندر گھسیٹیا جا رہا ہے او دے پیر دے اندر رسیاں پا کے بال بچے نوجوان لڑکے انہوں گھسیٹ دے بھی جا رہے ہیں انہوں پتھر بھی مرے دے پہ نال تو جڑا آقا امیہ بن خلف او نال نال اپنے چھمکا تے کوڑیاں تے چابکا نال ہی مرے دا کھلوتا ہے او ایڈے لولوہان ہو گئے جڑی ریتے جڑے پتھرہ دے اٹھتے انہوں گھسیٹیا جا رہا او بھی سارے لولوہان ہو گئے تے لونال رنگین ہو گئے والگرم پتھر تے گرم رہتے اتفاق ان بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا اسے پاسو جن ویلے شور دے آواز سنیا تے گلہ سنیا ہے اسے گلی دے اندر موڑ گئے ویکھیا تے ایک غلام ہے جس نو لڑکے گھسیٹ رہے ہیں تے نال نال ماریا بھی جا رہے ہیں لیکن وہ آنکھیں لگے ایدہ کیا قصور ہے انہوں کیوں ماریا جا رہا ہے انہوں کیوں گھسیٹیا جا رہا ہے وہ آنکھیں لگا ایدہ اور قصور کوئی نہیں ایک بڑا فرما بردار غلام آئی مگر جدہ دا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے اپنی نبوت رسالتہ جدہ دا ساڑے معبودانوں اس نے غلط آکھنا شروع کیتا ہے جدہ دا ساڑی اگلی مذہبی حالت نو اس نے تردید کر کے غلط آکھنا شروع کر دیتا ہے ادھر دا اے جڑا غلام ہے ایک ہے چپ کر کے سانو پتہ بھی کوئی نہیں لگن دیتا انہیں لازہ کو دی محفل دے اندر تباہ گیا ہے ہن آیا ہے تو ہن اسے دیاں گلہ کریں دا رہے بہندہ ہے ہن آیا ہے تو اسے دیاں تعریفہ کریں دا رہے بہندہ ہے ہن آیا ہے تو آدھا ہو اللہ ہو احد اللہ ہکو ہے معبود ہکو ہے حاجت روا ہکو ہے مشکل کشا ہکو ہے اسینوانے آئیو کلمہ چھوڑ دے تیریاں ساریاں سختیاں دور ہو ویسن تینو اگے نالوں بھی زیادیاں سانیاں میسر آ ویسن مگر یاد ہے میں نو انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے انہیں مار دیتا جائے میں مر ونجنا تے قبول کر لینا ہے مگر محمد دا دامن نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. غور نال دیکھو نہ کہ بلال ہے بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ مالک نو آنکھیں لگے والے تیرے کام دا جو کوئی نہیں میں نو مول دے چھو میں نو مول دے دے تیرے کام دا کوئی نہیں تو میں دے وہ آنکھیں لگے
تیرے کے کم دے ہوں ایڈا زخمی تے نوجوان ہو گیا ہے اے تیرے بھی کم کاج کرن دے قابل کوئی نہیں رہ گیا اس نو مل لے کہ تو کے کرنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں اگلی گل نال تیرا کوئی مطلب نہیں اگر تو ویچنا چاہنا ہے تے میں نو ہنیا نقد پیسے نال لے لینا او جڑا امیہ بن خلف ہے اس نے جڑے ویلے ویکھے آئے جو صدیق نو تکیدائیں اس غلام دا بہت زیادہ احساس پہ آندا ہے اس آپو جان زیادہ دوہرا مول مانگ لیا ہے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا برابر ہی اس دنال کوئی تقرار قیمت دے بارے نہیں کیتا چپ کر کے واپس گئے کہ ان واقعوں تیرا میرا سودا ہو گیا ہے اور اس لمحے تو بعد اس نو مارنا نہیں ہے میں نہ جتنے اوکیا چاندی تو منگی ہے میں آن کے دینا تینو اپنے گھر تشریف لے گئے جتنا اس منگے آئی اتنا ہی چاہ کے اپنی جھولی دے اندر لے آئے تے انہوں آکھیا پھیلا اپنی جھولی او دی جھولی دے اندر جڑے ویلے پلٹ دیتا ہے اوے کہ حیران ہویا یہ تا میرے منگے نہ لوئی کچھ زیادہ وزنی معلوم پہ آندا ہے جڑے ویلے بلال نو آزاد کروا لے اس ویلے خلف آکھن لگا اے ابو بکر صدیق میں تا سمجھدام تو کوئی بڑا اچھا تاجر ہے مگر آج تو گھاٹے دا سودا کر لے آئے آپ تجارت بھی کرتے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج تو بڑا گھاٹے دا سودا کر لیا ہے جنہیں کیویں گھاٹے دا کیتا ہے جنہیں انہوں جوڑ کے ویکھے ہی کہ کوئی نہیں یہ تا پورا سدھی طرح بول بھی نہیں سکدا یہ تے حبشی ہے یہ تے اس نو تو اتنے ڈبل پیسے نال مول لئی وینا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں تیریاں نظراں اے دیاں شکلاں تے ہیں تے میریاں نظراں دے دل والے ایمان تے جڑے ویلے سودا ہو گیا اڑائیں لائے کے آندے پین حضرت بلال اولا جیا بلندے پین اے حضرت جی میں ہوں تواڈا غلام میں ہوں اے تواڈی بڑی مہربانی اس بے ایمان دے ظلم کولوں مینوں بچایا نے میں ہوں تواڈا غلام صدیق مڑ کے رک گیا تے آدھا نا 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 بلال تو میرا نہیں ہوں اللہ دا غلام ہو گئے میں تینوں فی سبیل اللہ آزاد کر دیتا ہے تو ہن غلام کہے بندے دا کوئی نہیں رہ گیا تو آزاد مرد ہو گیا ہے جڑے ویلے ایڈیاں قربانیاں ایڈا صلہ دیتا ہے ایمان قبول کرن دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طرفوں بلال نو ملیا ہے اللہ فرماندا ول اوتا اتنیاں محنتاں کریندا رہے میں کیوں چپ کر کے رہا اللہ نے صدیق دی تعریف جو پوری صورت نازل فرما دیتی مفسرین لکھ دے ہیں جڑے ویلے آزاد کرایا تے گل ہوئی اللہ نے اتو کے فرمایا ہے سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى تھوڑا میرے نال چلایا کر میں جسے اچھا ہوں نا انہوں کھول دیتا کر کہا کہ چلو اللہ اکبر کیوں مار کے نہیں مرنی پہ اسی ہو چوڑیاں دا نکاح پہ ہوندہ مولوی صاحب اور پوچھا
وہ قبول کی جی میں مار کے تو مرضی ہو ٹھیک ہے بھائی سبحان اللہ جڑی آئی نے پیسہ سر اللہ فرمانا سایو جنبوہا سایو جنبوہا سایو جنبوہا الاتقا 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 جہنم دے اندر ونجن والے ونجنا ہے مگر اللہ فرماتا ہے متقی جہنم وچ نہیں ونجنا ایک سمجھو ایک متقی ہوندا ہے ایک تقی ہوندا ہے فعیل دے وزن تے ایک الاتقا ہوندا ہے جڑا سارے متقین دا سردار ہوندا ہے الاتقا الاتقا افعل دا وزن آیا میاں اس میں تفضیل دا آخری درجہ آیا سپرلیٹو ڈگری دا وزن آیا سیجنب الاتقا اللہ فرماندا ہے جدا متقین ہوا جہنم دی نہیں لگنی متقین دے سردار صدیق دے نیڑے کدا جہنم آ سکتی اے اللہ تعالی متقیاں دا سردار ہے باقی متقی حسن تقی حسن مگر صدیق الاتقا بولو الاتقا سیجنب الاتقا الاتقا سارے متقیاں نالو وڈا متقی الذی یؤتی مالہ یتزکا الاتقا جو بار 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 اپنا مال اللہ دی بارگاہ دے اندر دیندا رہ ویندا ہے یتزکا تاکہ ادا بار 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 دل تزکیہ حاصل کردا رہے اے بار بار تزکیے والے کام کردا رہ ویندا ہے لہذا ادا تقوی بھی سارے نالو والا ہے ایدہ فتوہ بھی سارے نالو والا ہے ایدہ بہن اٹھیون باقی یارہ نالو والا ہے ایدہ سمنا تے جاگنا تے چلنا تے پھرنا بھی باقی نالو والا ہے اللہ دا قرآن گواہی دیندہ ہے سیجنبو الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا اللہ فرماندہ ہے مطلب کوئی سمجھے کہندہ ادھار دیونا آستا پیسے بھر کے چھڑایا یا بلال نے کوئی احسان کیتا ہی جنہ بدلا دیتا کوئی نہ مال احد من نعمت تجوا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی اللہ فرماتا ہے کوئی نہ مال احد من نعمت تجلا کہندہ احسان کوئی نہ صدیق دے اتے کوئی بار نہیں لہایا کوئی احسان نہیں لہایا بلکہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی اپنے اعلیٰ رب دی رضا لمڑ واسطے مال خرچ کر دیتا اور اگلا جملہ او میں حالی نہیں پڑھدا پہلے پچھلی گل سمجھ لاؤ اسے دے ابو الا ابتغاء وجہ رب الاعلی یہ ابو ایک جملہ کھلوتا ہے جس جملے دے اندر مقام صدیق دا سارا واضح ہو ویندا ہے اللہ فرماندا ہے پہلے ایک میں اپنے محمد الرسول اللہ نال کیویں پیا گلاں کرنا جڑے ویلے مخالفاں نے دعوی کیتا ہے 17 دیہاڑے ہو گئے وہی بند ہو گئی کدے جبریل گیا کدے ناموس گیا کدے وہی گئی یعنی ایویں گلا آن نعوذ باللہ اللہ فرماندا انہیں آکھن لگ گئے جڑا ادھر ابا یہ نال ناراض ہو گیا ہے تے وہی نہیں پیاندی اللہ فرماندا نا میں اس واسطے کی پوری صورت نازل پیا کرے نا اللہ دا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
استدلال میرا ویکھو اللہ پاک پہ فرماندا ہے میں آکھیا سنیا وضحا مینوں چانن دی قسم سورج دی قسم نہ سورج ہمیشہ چانن نہیں رہندا بازے بدل آ ونجے بازے نیری آ ونجے بازے گرہن آ ونجے سورج دی روشنی یہی تو کرو کیوں ہوئی اللہ سورج کی تاں نہیں قسم چاہی وہ اے دا ہمیشہ چانن نہیں رہندا اللہ دا میں اکا مڈو خود قسم چانن دی پیا چاہنا سورج دی نہیں متا کہہ لو اعتراض دا موقع ملے والضحى والليل إذا سجى مینوں چانن دی قسم رات دی قسم جڑے ویلے اندھیرا لائے آئے رات تا ہوندی اندھیرے والی کدی راتی سورج تے نہیں نہ ابھریا متا ابھرے ہوئے لیکن دیاں سورج اکثر انہ ہو گئی لیکن راتی کدی سورج ابھریا اس واسطے واللیل دا لفظ بولیا ہے حالانکہ واللیل دا متضاد والنہار ہے یہ ہے کہ نہیں اب چلو یہ گل تو پیچھے سمجھے سے آئے پہلے تو جیڑا تانوں سمجھ آندی گل او سمجھ لو والضحا چانن دی قسم رات دی قسم جڑے ویلے اندھیرا پھیلائے کائنات دے وجود تے دلالت کرن والیاں دو چیزاں ہوندیاں یا چانن ہوندا ہے یا اندھیرا ہوندا ہے کیوں بھائی اس کائنات وچ کوئی تری شے ہے کہ کوئی نہ بولو بولو یا چانن ہوندا ہے تے یا انہاں دو وچ جڑے دے ایک شے وی اکا مک گئی ول دنیا باقی رہنی کوئی نہیں والضحا واللیل اذا سجا مینوں چانن دی قسم مینوں اندھیرے دی قسم مطلب ہے مینوں پوری کائنات دی قسم وچے وتین آیا وچے وزیتون آیا وچے تور سینین بھی آیا وچے آذل بلد اللمین بھی آیا وچے والسماء بھی آیا وچے والارض بھی آیا وچے والعادیات ذبحن آیا وچے میاں سارا کو جانتا رہ گیا کیونکہ ساریاں چیزاں کائنات موجود ہیں یا چانن وچ ہون والیاں یا اندھیرے دے اندر ہون والیاں یہ ویلے انہاں دو چیزاں دی قسم اللہ نے چا لیاں دا مطلب ہے پوری کائنات دی قسم چالی پوری کائنات دی قسم اللہ سائی کیوں چاہیے اللہ تا میں پورے کائنات دے سردار دے حق پہ گواہی دینا تا میں پوری کائنات دی قسم چاہیے یہ ویلے قسم چالی اس کے بعد اللہ کے پہ فرما دے ما ودعکا ربک وما قلا اے میرے پاک پیغمبر تیرے رب نہ چھوڑے نہ تیرے نال ناراض ہوئے بلکہ والآخرۃ خیر لک من الاولی بلکہ جیویں جیویں اگلا لحظہ تے لمحہ تے ساعت تے گھڑی تے دن تے رات گزر رہا ہے اساں دا تہاڈا ترا برابر وتھائی آنے آئے غلبہ دتی آنے آئے مخالفت دے اوتے تے غالب کریں دے آنے آئے اے میرے پاک پیغمبر جی اے تے دنیا دے معاملات دے اندر ایک دے ایو جی آون والا ہے والا سوفا یعطیکا ربک فترضا قیامت والا دن آون والا ہے میں اس دن دے اندر تیں سونے نو اتنا دیونا ہے جو تساں آپ آکھنا ہے اللہ بس کر میں راضی ہو گیا کیڑا جملہ ہے والا سوفا یعطیکا ربک فترضا اے اللہ دے نبی نو اللہ نے آپ مخاطب کر کے سیدھیاں نالا کیا ہے جیڑے ویلے صدیق دا نمبر آیا ہے صدیق کوئی نبی کا کوئی نہیں جو اللہ نے مخاطب چکریا اللہ نے غیب دے سیدھیاں نال انہی طرح فرمایا ہے جویں اپنے محمد دے بارے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ انہی ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہ دے پاک پیغمبر بھی فرماندے ہوندے آن
میرے اوتے جتنے احسان لوگاں کیتے میں سارے دے بدلے اتار دیتے دنیا دے اندر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہے جیتی چنگے آئیاں تے احساناں دا بدلہ آپ اللہ اتارے گا کہاں فرمایا والا سوفا یرضا ان قریب صدیق اکبر بھی راضی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اعلان آیا امتحان پہ ہوتا ہے اللہ نے تو پتا اللہ تا میں دنیا نہیں تو بکھاونا میرے تے میرے نبی تے سجن کی ہو جائے سبحان اللہ میں تو پتا میں تو انہاں تے دلہ دے حال جاننا پر لوگ تو نہیں نہ جان دے مدینے دے منافق تو نہیں نہ جان دے انہاں دی گل پہ کرنا بھئی یہ تو نہیں نہ جان دے اللہ دا تو موڑ ہوں جنوانا تو میں یہ نا کیونکہ دلوں دے حال تو میں جاننا ایک گواہی گارنٹی کہ ضمانت وہی دے سکتا ہے جڑا دلوں دے حال جی اتو تو انتے فلان انتے بتین اللہ دا بھائی دسے نا اتو ان کے بچو ہے اعلان آیا ہے ایمان والے ہو دھیان رکھے آئے ایمان لے اندر مومن بن گئے ہو مگر ایک یاد رکھنا میرا اصول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللہ فرماتا ہے ذرا دھیان رکھے آئے ایمان چلو لے آنا تے سوکھا ہوندا ہے ایمان نو بچا کے رکھنا محنت لگ دی یہ ہے نا اور اللہ آتا ہے او مومنو اس ویلے مومن کون بولو جاپا پڑی جلدہ ہاتھ بندے موہ دے کجھے لے اباسی ہوئے ہاتھ کرو اے نہ ویکھے کرو کیڑا ویل ہے سجا کھبا جیڑا یو چاہ کے یو پھاٹک تے رکھیا کرو اندر اذا تصاب احدکم فلیمسک بیدہی جب تم میں سے کسی کو جمع ہی آئے تو اس کو بند کرے اپنے ہاتھ سے کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ کیونکہ شیطان پھر منہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اتنا شیطان کا بچہ ہے کہ جب وہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر باہر نکلتی نہیں ہے پھر ادھر گجرا والا جانا پڑتا ہے ادھر نکلتی ہے پورا 10,000 دینا پڑتا ہے اتنا چنگا نہیں کہ ٹھپا مارو اسے 10,000 ضرور بنا فلانے نے جین ہو گئے ہو کے تھو گئے چنگی بلی داڑھی تیرے ہو جین ہو گئے اور گال سنو موحد جنن ہو ویندا جن موحد نہیں ہو ویندا لمبے ہوتا ہے جنہ دیکھو موحد بندہ یہ موحد جیڑا آیا کرتا ہے او جی مائیں جی رانتی ستا بیام جی او جی موڑ مائیں تا نیندرے جام جی پتہ نہیں تو کوئی بلا ڈھٹھی میرے اپتے تو میں کہا کیشا ڈھٹھی کرلیاں وے دیو کرلیاں ہار گارے جو گیا انہوں دی عادت ہو دی آپا سے لڑنا میں کئی راتی پکا کے بیتا رہے لڑ سے نا لازمی رزالت ہی کوئی نکلتا ہے دو جو ایک تلے ڈھائے پنگے وہ جئی تو تا ڈٹھی ہو ساکے میں تو طویل ہو گئے ایک کہیں گین سٹیا میرے ہاتھ ایک گرلی نائی گین دی بچی آئی یہ مومن ہے ڈبوس دل ڈرپو جن کی رشاہ ہے جن موحد کو ڈردہ ہے اللہ دی قسم ہے ڈردہ میں بالکل سچ بیٹھا ہوں سبحان اللہ موحد کو لوگ جن ڈردہ ہی دے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ در توحید ہے میں کوئی علت کی تھی تو فوراں چاکھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی
یہ تے عرش تے لکھے ہوئے جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ جملہ ہے ولا یعودہ حفظہ۔ ایک بندہ چلے مدینے سے کھجوراں دی تجارت کرتا ہے، بصرے وچ آیا سیدھا نہ جس ویلے آیا نا سرائے ہوندیاں لوگاں دی سرائے کرائے تے وہ دیندے ہن بھئی مسافر راتی رہ لوے یا بھاویں 2 راتی رہ، کوئی مسئلہ نہیں کرایہ لینا۔ وہ جس ویلے آیا بصرے دے اندر اس سرائے دے سارے کمرے بک ہو چکے۔ وہ مالک نے آکھنے لگا میں بھی رات گزارنی، اس آکھے دوپہر گزار، کوٹھی تک ہوئی نہیں۔ کمال اس آکھے یار کچھ گنجائش تکاری صحیح نہ کی دوں، اس آکھے گنجائش کی میں کرا میں ایک کوٹھی ہے انہوں تالا لگو ہے کئی سال ہو گئے، کوئی جن رہندا ہے کوئی بلا جئی، وہ کوٹھی کوئی نہیں لیندا۔ ایک بندے ایک باری لئی آئی، بس او دا نقصان ہویا، موڑ اس تو بعد بدنامی ہو گئی میری یہ ساری سرائے دی، میں انہوں اخیری تالا لا دیتا ہے، میں بھائی او کرایہ تے نہیں دینا۔ اس آکھا ایسا مطلب ایک خالی ہے، اس آکھا ہے تو صحیح، اس آکھا میں نے اوہ دے، اس آکھا پہلو ایچے انگوٹھا لا بھئی اپنے نفع نقصان دا ذمہ وار تو ہو سکتا، اس آکھا تو میرے پیرہ دے لگا لیں، مسئلہ ہی کوئی گاندھی کوئی حد ہو گئی۔ کوٹھی کھول گئی، اس میں کو جھاڑو شاڑو چھنڈی چھنڈی چٹائی مٹائی جڑی کو پئی آئی، اپنا کوٹھی باہر بہائے سامان لا کے اندر رکھیا، لیٹیا، نماز پڑھ کے عشاء دی، ذکر پہ کرتا حلی جاگتا پیا۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ رتیاں اکھی ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں تے شرارے پہ نکلیں وہ دی اکھاں وچوں اندھیرا آئی اندر کوٹھڑی دے، باقی میں دا وجود نہیں نظر آئے، وہ جو شوکے تے معلوم میں منہ وچوں تے دھو نکلتا۔ وہ لگا کون ہے تو اتھے میری کوٹھی میری جائے بڑھیا نا؟ میں آکھیا میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں، میں محمد دا غلام ہوں۔ وہ ساکھا اے چلو ٹھیک ہے لیکن اے میری جائے رہائش ہے، برائے مہربانی میں فارغ کر، ذاتے رقم میں خراب ہو سی۔ وہ ساکھا تیرے کو جڑا کچھ ہوندہ ہے نا وہ تو کر لے، وقت جڑا کچھ میرے کو ہوندہ میں ہی کرے سا۔ وہ ساکھا اچھا ادھا ٹورے آتا میری چار پائی والے پاسے تو میں پڑھنا شروع کیتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، وہ آدھے جلے میں پڑھنا شروع کیتا اسی پڑھنا شروع کر دیتا، اسی اگو انجی میں پڑھا انہیں میری نقل چوہے لفظ پڑھتا ہے۔ جس سلے میں آیا ولا یعودہ حفظہما دے اتے اس سے وہ دی زبان رک گئی۔ یہ جملہ وہ پڑھ سکیا، میں کیا ہون گل بنی ایو بار بار ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم ولا یعودہ، یہ ان دہرائی میں نہیں وہ چپ کرتے کھلا۔ وہ آدھا بالآخر نتیجہ انہیں نکلیا، وہ دے سینے دے وچوں ایک اگ دا شعلہ نکلیا کہ وہ دے پورے جسم نو اس نے ساڑ کے سوا کر۔ صبح ہوئی، وہ ڈردیاں 2-4 بندے نو نال لے کے وہ جڑا سرائے دا مالک آئی، اس نے کہا ویکھاں بھائی کے بڑھیا، کنڈی شنڈی دا تو لگی ہوئی کوئی نہ، اس دکھیا بوا کھول گیا، وہ اندر صبح دی اپنی نماز بیٹھا پڑے، نال پھر لگا پہ ہوئے سوا دا۔ اس نے کہا ای سوا کے لیے، اس نے کہا وہ تیرا پیو ہے جن کو میں ڈرے گا۔ مسلمان موحد بندے نو نہیں ڈرنا چاہیے۔ کی شاید کس وقت تمیز گل کہہ دے، یہ جڑا چمڑا ہے، یہ دھاگا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ تیرا مشکل کشا ہے۔ یہ جی قلم نال لکھوایا وہ دی قلم تیری مشکل کشا ہے۔ یہ جڑے صوفی کول گیا وہ صوفی تیرا حاجت روا ہے۔ اللہ نو چھڈن دا تینوں حل نہیں آندا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ فکرہ کدے نہیں قرآن دا پڑھے، کدی رب نو ادھی راتی چھڈ کے ویکھ۔ اللہ مومنہ جنہاں دی تعریفاں کیتیاں انہاں دی ایک صفت دسی ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ اے میرے پکے مومن اے صبح ویلے صبح صادق ویلے اٹھی کے میرے کو معافیاں منگدن تے دن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ
اللہ دے پاک پیغمبر ہی فرماندے کہ اللہ آتا ہے حال میں مستغفر فاغفر له ہے کوئی میرے کو ادھی راتی معافی منگن والا میں دے سارے گناہ معاف کر دوں. سب تو بڑا علاج ہے نوست بے برکتی دور کرن دا استغفار کرو اللہ کو معافی مانگیاں کرو. یہ گل یاد رہی وہ گل کا شروع کرا کتنے آئی بلا گل دسو کتنے وہ گل مک گئی اگلی گل نہیں اعلان پہ آتا ہے اے ایمان والے ہو ایمان لے آندا ایمان نو حفاظت نال رکھیا ہے یہ گل ہوندی پئی ہے سارے انجی نیچی پئی ہوندی تے چیتا رکھ کے بیٹھے کرو تقریر سنیندی اے ایمان والے ہو یا ایھو الذین آمنو او مومنو ایمان لے آون والے میں تواڈے کول پوچھیا اس ویلے کون آن اس ویلے کون آن صحابہ کرام اللہ انہاں مومنوں نو پیادا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جڑے ویلے میرے پیغمبر دی محفل وچ بہن والے ہو جڑے ویلے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بیٹھے کرو اپنی آوازاں مٹھیاں رکھیاں کرو. میں ادب پہ سکھانا میں اپنے بارے اپنے احکام دے بارے اپنی عبادت دے بارے تے میں بار بار آکھاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات اور گلاں بھی میں بار بار سمجھاواں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اتنا نازک ہے پہلی تے آخری میری میں آتا پیا اینو دل دے نہا خانے دے اندر لکھ لویا ہے متا کدائیں غلطی کر بویا ہے میرے بارے بے شک دیوانہ ہوندا ہے تے کوئی ہو جائے محمد دے بارے فرزانہ تے سیانا بن کے رانا ہے اے دے نال او معاملہ غفلت تے سستی والا نہیں کرنا اور میرے نال کوئی لاچار ہو بھی گئی تو میں معاف کر دے سا اگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی ہو گئی تو میں اکا معاف کرنا. بولو چیتے نال سن لو جی اللہ پہ فرماندا ہے جڑے ویلے بولے کرو جڑے ویلے بیٹھے کرو ہولے بولے کرو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک نالو تہاڈی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے تے جے اگر تانوں کوئی کام ہے تے آپ ذرا فاصلے سے تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض جویں ایک دوجے نوں اونچیاں آوازاں مار لیندے ہو ان میرے پاک پیغمبر دے ونجن دے اندر خیال دے اندر خلل نہیں پاونا ان ساڈے نہیں مارنا بلکہ دوڑ کے آپ قدمہ دے اندر پہنچ جاؤ ول جڑی گل کرنی کر لگیا ہے کہ کول بیٹھے ہو وہ اونچا بولنا نہیں کہ جے دور ودے ہو وہ تے اونچا سجنا نہیں ورنہ میں تواڈے سارے عمل برباد کر دے سا. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میں آرڈر دتا سارے سر سٹ گئے سارے گل اگلی ویکھن دی اللہ فرماندا ول انج ہویا کہ سارے سر سٹ گئے کہے ایک بھی مخالفت نہیں کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او اتنا اولے بول دیاں اس آیت تو بعد جو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بعض اوقات آکھنا پندائی یار ما فہمت رد علیہ تیری گل دی سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ کر کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا گلا پارا آتے آواز قدرتی اونچی آئی انہاں محفل دے اندر بانا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ دائیں اچانک میری آواز اونچی نہ ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز مبارک نہ لو تے میرے عمل برباد نہ ہو جان جڑے ویلے ترائے دیڑے گزر گئے تے محفل دے اندر حاضر نہیں ہویا نماز پڑھ کے پیچھے اول واپس چلا جاندا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا یار او جڑا ساڈا سنگتی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے نال کے معاملہ بڑھیا ہے او ناراض ہو گیا یا بیمار ہو گیا یا کہ ہے یا ایتھے ہوندا کوئی نہیں اونوں ون کے پتہ کرو واقعہ معاملہ بڑھ گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں میں اجازت منگی اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں تے میں گیا پتہ لین جڑے ویلے میں
حضرت ثابت دے گھر گیا وہ پریشان ہو کے بیٹھے ہو یان میں سلام کیتا جواب دیتا تے میں پوچھیا ماں خطبوں کا جناب کی گل ہے محفل دے اندر حاضر باش رہن والے آئے تے ہن راندے کوئی نہیں کچھ دیاڑیاں دے اندر وہ گرو کے آکھن لگے یار اور گل تا کوئی نہیں جدا دا اللہ نے آکھیا میرے محمد دی آواز نہ لو اپنی آوازاں اونچیاں نہیں کرنیاں میں گہیر الصوت میرا گلا پھارا ہے میری قدرتی آواز اونچی نکل ویندی ہے میں یہ سوچیا جے کدائی میں محفل دے اندر بیٹھ کے آپو جان ہولو ہی بولیا کہ آواز قدرتی اونچی نکل گئی تے کدائی میرے عمل سارے ضائع نہ ہو جان میں کہا اس پریشانی دی وجہ تو بہ گیا اس ویلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ولے کہ آئینہ کا شانہ نبوت دے اتے تے آڑ کے عرض کیتا ہے جناب ہوتا اس وجہ تو نہیں آ رہا سبحان اللہ قربان جائیے رحمت للعالمین دے اخلاق کے با کمال کو لو آپ فرمانے لگے اللہ میرے ساتھیاں دے دلان دے حال میرا اللہ جاندا ہے او دا گلا پھارا ہے جی میں بولے بولی رکھے اللہ انہوں کچھ نہیں آکھا دلانو کون جاندا ہے اللہ اگلی گل یہ لفاظی نہیں میری قرآن گواہی دیندا ہے اللہ فرماندا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ او جڑے میرے مومن بندے صحابہ کرام جڑے آوازاں مٹھیاں کر لیندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر بیٹھے ہویا اللہ فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے ان الذین ان حرف تاکید بے شک پکی گل ہے جڑے میرے بندے نا کیونکہ جڑے صحابہ کرام ہیں اے اللہ کا لشکر ہے اللہ دا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندا صدیق بھی میرا لشکر دا عمر بھی میری فوج دا اے عثمان بھی میری فوج دا علی حق دا ولی بھی میری فوج دا محمد سنگتی سارے میرے فوجی ہیں کہ جڑا میری فوج تے اعتراض کرے میری فوج تے تنقید کرے میری فوج دے اوتے کیچڑ اچھالے میں اس نو کبھی بھی گوارا تے برداشت نہیں کرن دا او میاں مسلماناں دے ملک دی فوج دا بھی ایڈا احترام تے تقدس ہوندا ہے انہاں دے اوتے بھی کیچڑ اچھالنا غداری سمجھیا جاندا ہے تے جڑی اللہ دی فوج ہے او بھی ایڈی مقدس تے محترم ہے جڑا انہاں دے اوتے کیچڑ اچھالے او بھی دین دا غدار سمجھیا جاندا ہے اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اللہ کا میں پیانا میری غلطی اعتبار کریا ہے میں گواہی پہ دینا صدیق دے دل دی میں گواہی پہ دینا عشرہ مبشرہ دے دل دی میں گواہی پہ دینا محمد سائر صحابہ کرام دے دلہ دی اور میری غلطی تے یقین کر وجہ ہے میں کے پیانا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں انہاں سارے دے دلوں دے اندر جھاتیاں پائیاں انہاں سارے دے دلوں دے اندر میرا تقوی موجود ہے میرا ڈر موجود ہے نیکی دا جذبہ موجود ہے محمدی اتباع دا جذبہ موجود ہے لہذا میں انہاں سارے دے بارے پیانا لہم مغفرت و اجر عظیم میرے امتحان دے اندر سارے 100 نمبر لے کے پاس کیا گواہی دیتی دلہ دے حال تا اللہ جان رہا ہے تو یہ اللہ دی گواہی تے اعتبار کوئی نہیں تو میری گواہی تے کون کرے دا کیوں بھائی ساڑھی کیا مجال اصل تا اللہ دی گل دسے دے تے اللہ نے دلہ دا حال کیویں دسے لقد رضی اللہ عن المؤمنین انہا مومنہ دے اتے اللہ راضی ہو گئے عن المؤمنین خاص جڑے اس ویلے موجودان اللہ کا کو وضاحت بھی اللہ کریں دا پہ آئے اذ یبایعونکا تحت الشجرہ ایک
درخت تلے بہ کے بیعت پہ کریں دے ہیں تلے ہاتھ محمد رسول اللہ دا اتوات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کہ اللہ دا ید اللہ فوق ایدیہم انہا ساریاں دے اتو میرا ہاتھ آ گیا تلو محمد رسول اللہ دا اتو میرا ہاتھ اللہ رسول دے ہتھاں دے درمیان صحابہ دا ابو اللہ کیا کہا اللہ دا اذ یبایعونکا تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم کینوں کی دا ضمانت دے ہونا یہ اللہ ضمانت کیا دیتا ہے کہ اتو نان جان دے ان دی بیعت کھلے کریں دے میں دلہ میں جاتی پائی ایک دلو ہو کے بیعت پہ کر دے آن کہ شہید ہو اسائیں لیکن محمد دی اتباع کوئی نہ چھوڑے سائیں ہاں اللہ فرماتا فانزل السکینۃ علیہ میں بھی دلاں دا سکون انہاں دے نازل کیتا تسا تھوڑے ہو تو بھاویں زیادہ ہو اللہ آتا ہے جدا میں جو تواڈے دلاں نو قابو رکھنا ہے میدان دے اندر تانوں کوئی ہرا سکتا ہی نہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ نے بہت جلد انہوں نے فتح مکہ عطا فرما دیتا وہ سمجھا نہیں کہ نہیں آئی تا اللہ نے کہ سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر ایک باری گھروں باہر تشریف لائے آئے جاگتے پہ ہو مومنو ہاتھ کھڑا کرو جڑے مومن ہو جڑے راندے ہیں نہیں کر لیا سبحان اللہ اللہ سب کا ایمان قبول فرما باہر تشریف لائے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارادہ ابو بکر صدیق دے گھر ونجن دا رضی اللہ تعالیٰ اسے رستے دے اندر تھوڑا اپنے سفر فرمایا چلے آئے یہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں رستے دے اندر مل گئے آپ نے فرمایا میں تیرے علیہ پاسے آ رہا جنے جی میں تواڈے علیہ پاسے آ رہا اچھا چلو تو کیوں آندا پیا کہ اخرجنی یلجو مینوں بھوک لگی تے میں آکھیا کاشانہ محمد دے وینے آئے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں بھی اس غرض نو آندا پیا نہ کہ دو دل کے عمر کو وینے آئے رضی اللہ ترتیب میں بڑی ہوئی بالکل حدیث جو ہے فعلت انا و ابو بکر و عمر قلت انا و ابو بکر و عمر اللہ جڑ ویلے چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ تے ویکھے تے ابو او بھی آندے پئے کیسے دیندے ہوئے نو رب جوڑ ملیں گا اتھے کہیں دشمن کہیں پلیت نظر رکھنا والے دا واسطہ نہیں چلتا یہ جوڑ او کھلا بنائیں گا آپ کٹھیاں کھلا کریں دا جیلے مل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے جی میں بھی تھوڑی خدمت دے اندر پہ آنا اور ایک پاسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوجے پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے خوش ہوئے ویندن اللہ دے پاک پیغمبر جی انہیں تھوڑا جائے انہیں انہوں اپنی بغلوں دے اندر ہاتھ رکھ کے انہوں دے موٹھیاں تے جا رہے ہیں تے پہ فرما دے ہیں ایک گل میں تو انہوں دساں آقلا نبعث یوم القیامہ قیامت والے دن بھی اساں انہیں رل کے اٹھی بڑھائے اب اٹھی دیئے کہتا آنکھوں سبحان اللہ اتنا وقت واقعہ ہے وہ گئے حضرت صاحب دے کار کہتا ہی نہیں ہے نا السلام علیکم یا آل سعد وہ اندروں بیٹھا
اٹھا کر آپ نے فرمایا بھائی ترائے میری تو حکم ہے اللہ کا، السلام علیکم آل سعد۔ اس بوا نہیں کھولیا نہ جواب دیتا ہے، تھرا کے جا کے وعلیکم السلام۔ آپ نے تیسری دفعہ کیا کہ السلام علیکم آل سعد، او سعد دے گھر والے ہوں، اللہ دی سلامتی انہیں۔ اس جواب نے جواب دیتا ہے لیکن آپ نے سنوا کے نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا بھائی اترائے میری سلام کیتا ہے، گھروں جواب نہیں ہے، چلو واپس چلیے۔ واپس مڑے، ان پیروں کی آواز آئی نا، واپس فوراً دروازہ کھولے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، واپس نہ نہیں دے ہو، میرے گھر تشریف لائے ہو۔ یار تو گھر بیٹھا ہے جیا، جواب کیوں نہیں دیتا کہ سائیاں جواب دیتا ہے، ولم اسمعکا، ہولو دیتا ہے تو سنایا نہیں۔ انج کیوں؟ میں آکھا رحمت داج بد الوسطہ پہ نریاں سلامتی دیاں دعاواں کھلا کرے دا، پہلی ویری جواب چدیتا ود دو ویری تو تسا آکھنا کوئی نہ۔ یہ عاشق ہوندے تاکہ آج محمد الرسول اللہ میرے دروازے تھے آن کے سلامتیاں کھلا بھیجیندا ہے، یہ تا مقدر علیہ نصیب ہوندیاں۔ تے پہلی ویری میں جب اچھا جواب دیتا واتا آپ نے کوئی نہیں اگنا، چلو ترائے ویری تا آپ سے نہ، او ساتھ دے گھر والے ہو، اللہ دیاں سلامتیاں۔ کسی دے گھر سے اندر جاون دا ایو ہی طریقہ ہے کہ یہ سیدھے بڑے نہ گئے کرو، باہروں اگر نہیں لگی ہوئی تو بیل شیل تا کنڈی چکھڑ پاؤ۔ ویسے اصل طریقہ ہے کہ اپنا نام لے کے اگلے نو سجو تاکہ اگلے نو پتہ ہوئے کہ باہروں سجونے دشمنے کون آیا کھڑا۔ اصل اسلامی طریقہ ہے میں فلاں ہاں جی تو تانوں ملنا ہے، بیل تشریف لایا ہو بھائی جان، تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ باہروں کون آیا۔ لیکن ہوں وہ چھوٹی چھوٹی بڑی ہویاں بھی ویکھ لویندا، وہ کسے دیتے ہو ہاں نہیں دور بھی او بوئیں دے وچ آئی ڈور لگی ہوندی، آئی ڈور ان سڑی جائے تو میرے نال گھٹ کھڑے ہوئے۔ یہ حال ہے، میں آتا میں جاٹا تو جاٹا ٹوٹ ہو گئے۔ وہ دوجو باہر ویکھ لویندا کون آیا کھلا، لیکن طریقہ ہی ہے کہ اگر ترائے ویری تساں سلام کیتا ہے یا بوا کھڑکایا ہے یا ترائے ویری بیل دیتی ہے، چوتھی ویری نہیں دینی ہے، واپس آ جاؤ اور ناراض بھی نہیں ہونا۔ اور اگر تساں بیل دیتی اندروں بندہ ہے تے باویں مائی ہے، اس پوچھا کون ہے، ہاں جی فلانا، اس آکھے یار میں مصروف ہاں ہوں واپس چلا جاتے شامی آویں، پھر بھی اللہ قرآن جاتا ارجعو، واپس آ گیا کرو، کاوڑ نہ رکھی کرو۔ ہو سکتا ہے گھر اپنے معاملے مصروف ہوئے بندہ، لو جی میں گیا جی تے موڑ بوہ ہی نہیں کھولیا، میں تو کہڑا چودھری ہے، تو قرآن نالوں زیادہ اہمیت رکھنا ہے، قرآن دا کاوڑ نہیں کرنی۔ اگر تانوں قیل لکم ارجعو، تانوں آکھے جائے ہن واپس ونجو وقت پہ آئے، ارجعو چپ کر کے واپس آ گیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، نو ٹینشن۔ وہ بندہ پتہ نہیں کس حال ہے جو سی، یا ہو سکتا ہے مرد گھر نہ ہوئے، خواتین ہوئے جو آکھیں بھائی جان تھوڑے بھائی ہوئی کم تے گئے انہوں شام تے آسن تسے شام میں لے آویں ہے، ایک جنگ تا کرو۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، اللہ فرماندہ سن لے سنن والے، فالذین آمنوا به، او بندے جنہ میرے محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آندا، وعزروه نال دا تعامل کیتا، عزت کیتی، ونصروه نال نصرت بھی انہاں دی کیتی، تے نال متبعوا النور الذی انزل معه، اس نور دی بھی اتباع کیتی جڑا میں محمد دے نال نازل کیتا ہے، یعنی قرآن دی اتباع کیتی۔ انہاں دے بارے اللہ کے پیا فرماندا ہے ایک سوال آیا کہ لوگ بہن کا حصہ نہیں دیں دے،
میاں والی تے چکڑالے دے وچ اکثر لوگ بہناں نوں حصہ نہیں دیندے آدن ابے ہوری دے کے ہی کوئی نہیں گئے تے نہ دے کے ونجن وراثت ہوندی مرن تو بعد تو جیندیاں دی کیویں بنائی کھلا او مرسی تے تاں او دا مال ترکا بننا ہے نا دے کے جنے نہیں گئے تینوں دے کے گئے تے دیاں دا حصہ نہیں کٹ کے گئے اپنے سر تے گناہ دی پنڈوری چاہ کے گئے تینوں چاہیے کہ وہ بہنوں کا حصہ کٹ اور بھی اسے باپ کا لطف ہے جس پیو کا لطف تو تینوں سونے دے پر لگے ہوئے تیرا حصہ ہے کہ بہن کا کوئی نہیں لا حول ولا قوت الا بندہ حرام کھاندا ہے یاکلون فی بطونہم الا النار ما یاکلون فی بطونہم اے اپنے پیٹ وچ انگارے بھریندا ہے اگ بھریندا ہے بہناں دے دھیاں دے رب حصے کٹن تے تسیں کٹے کر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قرآن ہے اللہ وصیت پہ کرتا ہے حصے اولاد دے کٹھے کرو البتہ دو لڑکیاں دے برابر ایک لڑکے دا حصہ ہے لیکن حالانکہ لڑکے نال ادھا ہے اس وجہ تے کہ اس نو خامد بھی طرف جو 8واں حصہ مل وینا ہے نہیں تو کرو عورت نو ابو خامد دی طرف ہی مل وینا ہے نا 8واں حصہ مار ونجے اگر خامد تا ٹھوک ملدا نا بیوی نو اس واسطے پوتر نو دگنا دیتا ہے تے دی واسطے خدا ادھا رکھیا کیونکہ اس نو صاحب رہندے نو ہی مل جاواں اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی سانو تو صاحب دے دے کوئی نہ بس ہوئے تو ساڈے کپڑے ہی لا لا ہاں آخر دعوانا الحمدللہ